کیسے عیسائی وزیر کے پیروکار بنے۔ سارے عیسائیوں نے اس کو اپنا دل دے دیا۔ تقلید عام کی قوت بھی کیا ہی خوب ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کی محبت کو دل میں بٹھا لی۔ وہ اس کو عیسیٰ کا نائب سمجھنے لگے۔ وہ مگر خفیہ طور پر کانا دجال تھا۔ اے خدا، اے فریاد رس، ہماری فریاد سن۔ اے خدا، لاکھوں جال ہیں، دام ہیں، اور ہم حریص بے نوا پرندے، ہم جو ہر وقت نئے جال میں گرفتار ہیں، چاہے ہم سب باز اور سیمرغ ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو ہمیں ہر دم چھڑاتا ہے اور ہم کسی نہ کسی جال کی طرف بڑھ دیتے ہیں۔ اے او بے نیاز، ہم اس بورے میں گندم کو بھرتے ہیں اور پھر جمع شدہ پونجی گم کر دیتے ہیں۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ آئیے اب ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی بادشاہ کے مکار وزیر نے اپنی چرب زبانی سے سارے عیسائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور بیچارے عام عیسائی اس کی بظاہر عالمانہ باتوں سے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ یہاں مولانا رومی بھیڑ کی نفسیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اندھی تقلید بڑی ہی انوکھی چیز ہے کہ یہ انسان سے اس کی واحد متاع چھین لیتی ہے۔ وہ واحد متاع جس کا نام ہے سمجھ، فہم، انڈرسٹینڈنگ۔ وہ سمجھ کہ جو لفظوں کو ہی نہیں، خاموشی کو بھی دیکھ لیتی ہے، جو لفظوں سے ماورا جانے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ اپنی دنیا کو بھی اگر غور سے دیکھو تو اندھی تقلید کے طاقتور نمونے آپ کو اپنے معاشروں میں بھی مل جائیں گے۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا بچہ کیسے پاکستان کا دشمن بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پاکستانی بچوں کو کیسے ہندوستان کا دشمن بنا دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھیڑ کی نفسیات کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں انسان اپنا انفرادی شعور کھو دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ لوگ جو دنگوں میں، دھرنوں میں گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ وہی عام لوگ ہیں جو رستوں پہ چلتے ہیں، جو روز سڑکوں پہ آتے جاتے نظر آتے ہیں، جو روز دفتروں میں پائے جاتے ہیں، جو روز کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، لیکن عام دنوں میں یہ ایسی کوئی بھی تو حرکت نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں، کسی کو جلاتے نہیں، غصے سے ان کے منہ سے جھاگ نہیں بہہ رہا ہوتا۔ مگر کیا ہو جاتا ہے جب یہی انفرادی لوگ بھیڑ بن جاتے ہیں؟ ان کی عقلیں کیسے معاف ہو جاتی ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کا رنگ پکڑنا ہی بھیڑ کی نفسیات رہی ہے۔ یہ اندھی تقلید کی طاقت ہے کہ لوگوں کی ساری شدھ بدھ بیکار چلی جاتی ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ اس جھوٹے مبلغ کی باتوں نے ان عیسائیوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت بھر دی، اور وہ تو یہاں تک کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی نائب ان کے پاس آ گیا ہے۔ لیکن وہ جسے عیسیٰ علیہ السلام کا نائب مان رہے تھے، وہ اصل میں کانا دجال تھا، کیونکہ اس کی انسانیت کی آنکھ بند تھی، اور بس بادشاہ کی خوشامد اور اپنے مکروہ منصوبوں کی تکمیل میں وہ باقی کچھ بھی دیکھنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ایک آنکھ سے بیگانہ ہو گیا۔ خدا نے انسان کو دو آنکھیں اسی لیے دی کہ وہ کسی بھی سچویشن کے دونوں پہلو دیکھ سکے، مگر جو اپنے مفاد کے پیچھے پاگل ہو گیا، جو اپنے منصوبوں کی اینک سے دنیا کو دیکھنے لگا، خدا اس سے یہ حکمت، یہ دانائی چھین لیتا ہے، اور اس کے پاس بس مکاری رہ جاتی ہے، جو مائنڈ کا، ایگو کا بیسک وصف ہے۔ ورنہ وہ وزیر جو ایسا شاطرانہ منصوبہ لایا تھا، وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اس ساری اسکیم کا آخر فائدہ کسے ہے، کہ وہ خود کانا لنگڑا لولا ہو گیا، اپنی آنکھ ناک کٹوا بیٹھا، ہاتھ گنوا بیٹھا، دوسری طرف وہ سارے عیسائی
جان سے جائیں گے، اور تیسری طرف بادشاہ ہے کہ جو قتل و غارت گری کے شوق کے باقی رسیاؤں کی طرح آخر میں صرف پچھتائے گا، روئے گا۔ دجال کا یہی وصف بنیادی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے پاس طاقت تو ہوگی مگر بصیرت اور حکمت نہ ہوگی، اور وہ اپنی حرکتوں سے پوری دنیا کو جہنم بنا دے گا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرے میں مولانا کہتے ہیں کہ اے خدا جو واحد فریاد رساں ہے، ہماری فریاد سن۔ ہم انسانوں کے پاس عقل سا عیار ٹول آ گیا ہے جو ہر دم ہمارے لیے نئے جال، نئے دام بن رہا ہے، اور ہم بطور ہستی اتنے کمزور ہیں کہ عقل کے پیدا کردہ ہزار حرص لیے ہم جی رہے ہیں۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی جال کے گرفتار ہیں، اور ایسا نہیں کہ عام لوگ مائنڈ کے پیدا شدہ مسائل کا شکار ہیں، بلکہ وہ خواص جو حکومتوں، درباروں میں ہیں، ممبر و محراب میں ہیں، مسجد و مندر میں پائے جاتے ہیں، کالج و یونیورسٹی کے پروفیسران ہیں، وہ بھی انہی ضرابوں کی قید میں ہیں جو دماغ انہیں دکھا رہا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں ہر دم جالوں سے، داموں سے، سرابوں سے چھڑاتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی دامے فریب میں پھنسنے کو بے قرار ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ خواب، کچھ گول، کچھ سراب ہوتے ہیں، پھر نیچر آپ کو آگے بڑھاتی ہے اور لڑکا بنا دیتی ہے، ان سارے خوابوں کے چنگل سے آزاد کر دیتی ہے، ساری خواہشوں کو چھین لیتی ہے جو ایک بچہ کرتا ہے، لیکن تم پھر اور قسم کے اور رنگ کے فریب پکڑ لیتے ہو۔ پھر جوانی آتی ہے تو نئے فریب تھام کر چل پڑتے ہو، پھر بڑھاپا شروع ہوا تو کچھ اور رنگ کی خواہشوں کو چمٹے کھڑے ہو۔ نیچر تم سے چیزیں چھڑواتی ہے، بھلواتی ہے، مگر تم نئے نئے سرابوں میں بھٹکنے کو ہر وقت بے قرار ہو۔ تم لڑکے ہوتے ہو تو بچپن کے خوابوں، خواہشوں کو ان ریئل کہتے ہو، جوان ہو کر لڑکپن کی باتوں، یادوں، سپنوں کو بے وقوفی کہتے ہو، بوڑھے ہو کر جوانی کی حرکتوں کو بے وقوفی دکھاتے ہو، مگر ایک بار بھی رک کر یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ وہ انا جو بچپن کے خواب دکھا رہی تھی وہی نئے رنگ بدل کر لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپے میں اپنی کاریگری دکھا رہی ہے۔ تم نے انسان کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ وہ زندگی پر سوال اٹھا رہا ہے، خدا پر سوال اٹھا رہا ہے، انسانی تاریخ کے ہر ازم، ہر نظریے، ہر مذہب، ہر فرقے، ہر مسلک پر سوال اٹھا چکا ہے، مگر یہ انسان کبھی رک کر اس پر سوال نہیں اٹھاتا کہ جو یہ سارے سوال اٹھا رہا ہے۔ انسان جسے میں سمجھتا ہے اس پر جس دن سوال اٹھاتا ہے وہ اس دنیا سے، اس ساری دوڑ سے ماورا ہو جاتا ہے، اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر وہ تماشے کا حصہ نہیں رہتا، بس تماشائی بن جاتا ہے جو سکون سے بیٹھا اس کے سامنے چل رہا یہ سارا کھیل دیکھتا رہتا ہے۔ رومی اگلے شعر میں بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ہم ایک بورے میں گندم بھرتے رہتے ہیں، مگر آخر میں یہ راز کھلتا ہے کہ بورے کے اندر جو ہم نے گندم جمع کی تھی وہ تو بورے کے اندر بیٹھا چوہا کھا کر صاف کر گیا۔ یہ چوہا کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، اس کا ذکر اگلی ایپیسوڈ میں